السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ میں راشن ڈیلروں نے حکومت کے رویے سے تنگ آ کر 1 اکتوبر سے ریاست گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپریل سے ستمبر تک 6 مہینوں کے بقایا جات جو تقریباً 100 کروڑ روپے بنتے ہیں حکومت نے اب تک واپس نہیں کیے۔ ڈیلروں کا الزام ہے کہ بارہا یاد دہانی کے باوجود ریاستی حکومت نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا اور ہر مہینے انہیں اپنے خرچ سے ہی راشن تقسیم کرنا پڑ رہا، جس کے باعث کرایہ، مزدوری اور دیگر اخراجات برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ راشن ڈیلروں کے مطابق کمیشن کے لیے مرکزی حکومت نے اپنا حصہ یعنی 37.5 کروڑ روپے جاری کر دیے، لیکن ریاستی حکومت نے اپنے حصے کی رقم نہیں دی، جس کے باعث پورا فنڈ رکا ہوا ہے۔ اپریل سے اگست تک 75 کروڑ اور ستمبر کے 25 کروڑ بقایا ہیں۔ ڈیلروں نے سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے سوال اٹھائے کہ کیا ریاستی حکومت کے پاس محض 37 کروڑ روپے بھی نہیں بچے۔ انہوں نے کانگریس حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ انتخابات کے دوران کیے گئے وعدے جیسے عزت و احترام کے طور پر 5,000 روپے ماہانہ دینا اور کمیشن میں 300 روپے کا اضافہ کرنا آج تک پورے نہیں ہوئے۔ راشن ڈیلروں نے خبردار کیا کہ اگر فوری ادائیگی نہ کی گئی تو وہ نہ صرف دکانیں بند کریں گے بلکہ اکتوبر کے مہینے کا چاول بھی تقسیم نہیں کریں گے، جس سے لاکھوں غریب خاندان براہ راست متاثر ہوں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب کوشش کے نتیجے میں MGBS میٹرو اسٹیشن حیدرآباد میں پاسپورٹ سیوا کیندر کا افتتاح کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اس موقع پر موجود رہے۔ بعد ازاں ان کے ساتھ GHMC کے میئر گدوال وجے لکشمی اور وزیر پونم پربھاکر اور انل کمار یادو بھی موجود رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس پاسپورٹ سیوا کیندر سے عوام کو کافی فائدہ ہوگا، خاص کر ان اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں کو جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے یا روزگار کے لیے جاتے ہیں۔ محترم جناب پونم پربھاکر صاحب، وزیر حکومت تلنگانہ، میئر حیدرآباد، کلیکٹر حیدرآباد، چیف پاسپورٹ آفیسر، ریجنل پاسپورٹ آفیسر، ہمارے چھوٹے بھائی رکن پارلیمان یادو صاحب۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں شدید سے شدید ترین بارش ہونے کا امکان ہے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ شہر میں کئی بارش کی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ موسم خشک رہنے کا امکان بھی ہے، لیکن شام 4 بجے سے لے کر آدھی رات تک موسلادھار بارش ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے شہریوں کو چوکنا رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ علل صبح بھی بارش کے جاری رہنے کا امکان حیدرآباد کے ساتھ ساتھ میدک، سنگاریڈی، کاماریڈی، سدی پیٹ، رنگاریڈی، وقار آباد، دادری، بھونگی، نظام آباد، جگتیال اور سرسلہ اضلاع میں بھی شدید سے شدید ترین بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کسانوں کو خاص طور پر رات بھر ممکنہ موسلادھار بارش کے پیش نظر احتیاط برتنے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ میں آروگیہ شری خدمات معطل، منگل کی نصف شب سے معطل، کیونکہ آروگیہ شری کا علاج فراہم کرنے والے نیٹ ورک ہاسپٹلز کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ 1300 کروڑ روپے واجبات کی عدم ادائیگی اور حکومت کی وعدہ خلافیوں کے باعث ریاست بھر کے پرائیویٹ نیٹ ورک ہاسپٹلز میں 16 ستمبر کی رات 11:59 سے آروگیہ شری خدمات غیر معینہ مدت تک معطل رہیں۔ تنظیم کے صدر ڈاکٹر راکیش نے کہا ہے کہ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا کی کوششوں کے باوجود مسائل حل نہ ہونے پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے عوام اور استفادہ کنندگان سے اپیل کی کہ وہ اس اقدام کو سمجھتے ہوئے تعاون کریں، ساتھ ہی مریضوں کو ہونے والی تکلیف پر افسوس کا اظہار کیا۔ انسداد بدعنوانی بیورو ACB نے منی کنڈا حیدرآباد میں محکمہ بجلی کے ADE امبیڈکر کی رہائش گاہ پر چھاپوں کے دوران 2 کروڑ نقد کا پتہ لگایا۔ یہ تقریباً 2 کروڑ مالیت کی نقد رقم ہے جو تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو نے حیدرآباد کے منی کنڈا میں تعینات الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر ADE امبیڈکر کی رہائش گاہ پر ACB کے چھاپوں کے دوران برآمد کی ہے۔ ACB نے اس کے اور اس کے رشتہ داروں سے منسلک متعدد مقامات پر تلاشی لی۔ تقریباً 15 ٹیموں کو حیدرآباد بھر میں تعینات کیا، بشمول مادھو پور اور گچی بولی۔ حکام ضبطگی کی انوینٹری تیار کر رہے اور طریقہ کار کے مطابق مزید کارروائی کی جائے گی۔
عالمی سطح پر غیر یقینی حالات اور امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں کمی کی توقعات کے درمیان سونے اور چاندی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا۔ ملک میں سونا 1,10,000 روپے فی 10 گرام کے تاریخی ریکارڈ کو عبور کر گیا، جبکہ چاندی نے بھی نئی بلندی چھو لی۔ ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج MCX پر سونے کا دسمبر ڈیلیوری کاؤنٹر ایکٹ بڑھ کر 1,10,180 روپے فی 10 گرام تک جا پہنچا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی سونے کے دام بلند ہیں۔ ورلڈ گولڈ کونسل کے مطابق عالمی سطح پر سونے کی قیمت $3,679 فی اونس پر ہے، جو گزشتہ سیشن میں $3,685 فی اونس رہی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی فیڈرل ریزرو کی 2 روزہ میٹنگ کے نتائج سامنے آئیں گے، جہاں شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کی کمی کا قوی امکان ہے۔ اس پیش گوئی کے سبب ڈالر کمزور ہوا، جس سے عالمی سطح پر قیمتی دھاتوں کو سہارا ملا۔ وقف ترمیمی قانون 2025 پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور عدالت نے اس معاملے میں مسلم فریق کی کچھ دلیلیں تسلیم تو کر لی، لیکن مکمل قانون پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کانگریس کا رد عمل سامنے آیا۔ کانگریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، وقف ترمیمی قانون پر سپریم کورٹ کا فیصلہ لائق ستائش۔ سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ ملک میں آئین سب سے اوپر، جس کی جڑیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ ساتھ ہی کانگریس لکھتی ہے، عدالت نے حکومت کے آئین مخالف ادارے کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور کہا کہ وقف بورڈ کا CEO مسلم ہونا لازمی ہے۔ ریاستی وقف بورڈ میں 3 سے زائد رکن کسی اور مذہب کے نہیں ہو سکتے۔ سینٹرل وقف بورڈ میں 4 سے زیادہ رکن کسی اور مذہب کے نہیں ہو سکتے۔ کانگریس نے پوسٹ میں آگے لکھا، 5 سال سے مسلم ہونے پر ہی جائیداد وقف کرنے والی شرط پر بھی روک لگا دی گئی۔ کانگریس پارٹی نے سڑک سے لے کر پارلیمنٹ تک وقف ترمیمی قانون کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن مودی حکومت کی سازش ناکام ہو چکی ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے بھی وقف قانون پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے لکھا، وقف ترمیمی قانون 2025 پر سپریم کورٹ کا حکم صرف ان پارٹیوں کی جیت نہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں اس منمانے قانون کی مخالفت کی تھی، بلکہ ان تمام مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے اراکین کی بھی جیت ہے جنہوں نے تفصیلی اختلاف نوٹ جمع کیے تھے۔ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کو منسوخ کرنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ عدالت نے وقف قانون کی کچھ دفعات پر جزوی ترمیم اور ایک پر مکمل طور سے روک لگا دی۔ اس فیصلے پر جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کا رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے وقف قانون کی 3 اہم متنازع دفعات پر ملی عبوری راحت کو فیصلے کا استقبال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے فوری رد عمل میں کہا ہے کہ انصاف اب بھی زندہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق اپنا یہ اطمینان ظاہر کیا۔ اس پوسٹ میں انہوں نے لکھا، جمعیت العلماء ہند وقف قانون کی 3 اہم متنازعات دفعات پر ملی عبوری راحت کے فیصلے کا استقبال کرتی ہے۔ اس عبوری راحت نے ہماری اس امید کو یقین میں بدل دیا کہ انصاف اب بھی زندہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ جمعیت العلماء ہند اس سیاہ قانون کے ختم ہونے تک اپنی قانونی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھے گی۔ مہاراشٹر میں بچوں کی غیر متعدی بیماریوں پر تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ یونیسیف اور PIB کی میڈیا ورکشاپ میں ماہرین کی آراء کے موضوع پر ایک اہم میڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ یونیسیف انڈیا اور پریس انفارمیشن بیورو نے ممبئی میں بچوں کی غیر متعدی بیماریوں، جس میں صحت عامہ کے ماہرین اور پالیسی سازوں نے ریاست میں بڑھتے ہوئے مسئلے پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ماہرین نے زور دیا کہ بچپن کی ان بیماریوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی، بہتر طبی سہولتیں، ادویات تک آسان رسائی اور اسکولوں میں اسکریننگ کے نظام کو مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مہاراشٹر میں 60 لاکھ سے زیادہ بچے غیر متعدی امراض کا شکار ہیں، جن میں ذیابیطس، دمہ، پیدائشی دل کی بیماری، سکل سیل کی بیماری اور موٹاپا شامل ہیں۔ نیپال میں سشیلا کارکی کی عبوری حکومت کی تشکیل کے بعد ملک دھیرے دھیرے معمول کی طرف لوٹنے لگا۔ کارکی کابینہ کی توسیع ہوئی اور کابینہ میں 3 نو منتخب وزراء کو شامل کیا گیا۔ نیپال کی نئی کابینہ نے پہلا اہم فیصلہ کرتے ہوئے 17 ستمبر کو قومی غم منانے کا اعلان کیا۔ یہ غم جین زی احتجاج کے دوران مارے گئے تمام نوجوانوں کی بہادری اور قربانی کو عزت بخشنے کے لیے وقف ہے۔ واضح ہو کہ نیپال میں جین زی نوجوانوں کی تحریک نے محض
محض 4 दिनों के अंदर हुकूमत का तख्ता पलट दिया और अपनी पसंद से नई हुकूमत तश्कील दी। राजधानी काठमांडू, पोखरा और बुटोल समेत पूरे मुल्क में जगह जगह ओली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हुए थे, जिसमें कई नौजवान की भी मौत हुई। इस एहतजाज में नौजवानों ने माशराती और सियासी इंसाफ का मुतालबा करते हुए अपनी जानों की कुर्बानियां दे दी। इस तहरीक में 72 लोगों की जानें तल्फ हो गईं, जिनमें 59 मुजाहिरीन, 10 कैदी और 3 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। जख्मियों की तादाद 2000 से मुतजावज। सुशीला कार्की की काबीना ने तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले नौजवानों को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब और फ्रांस मुश्तरका कामयाब सिफारतकारी की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में 142 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत का हक़ तस्लीम किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में होने वाले इजलास में फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में 142 की तादाद में वोट आने से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के अमल में राह हमवार होती नज़र आ रही। खत्ते में 2 रियासती हल के हवाले से ये पेशरफ्त जुलाई में मंजूर होने वाले ऐलान न्यूयॉर्क के बाद मुमकिन हुई, जिसमें सऊदी अरब और फ्रांस ने कुलीदी किरदार अदा किया। इस ऐलान के अहम नुकात में इसराइल पर गजा में जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ाना शामिल है। दूसरे अहम नुकात में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह करके उन्हें हथियारों को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करना शामिल। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ऐलान न्यूयॉर्क को शामिल करने पर तबसरा करते हुए कहा है कि ये अमल इस बात की अक्कासी करता है कि अब मशरिक़ वसत ऐसे देरपा अमन की जानिब बढ़ रहा जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। फ्रांसीसी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में कहा है कि फ़लस्तीनी और इसराइल 2 रियासतों का हल बिल्कुल मुमकिन जो एक साथ महफूज हों और अमन के साथ रहें। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़ामिर ने एतराफ़ किया है कि गजा पर अगरचे कब्जा 6 माह में मुमकिन है, ताहम हमास को शिकस्त देना मुश्किल है। इसराइली टीवी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए सरबराह अयाल ज़ामिर ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को बताया कि गजा शहर पर मुकम्मल कब्जे के लिए 6 माह दरकार होंगे, ताहम इसके बावजूद हमास को अस्करी और ना ही सियासी तौर पर शिकस्त दी जा सकेगी। अयाल ज़ामिर ने सियासी क़यादत को वाज़ेह किया कि मुजवज़ा ज़मीनी कार्रवाई से कोई फ़ैसला कुन नतीजा हासिल नहीं होगा। उनका कहना था कि वो हुकूमत के साथ नताइज के बारे में हकीकत पसंदाना तवक्कात शेयर करना चाहते हैं। फौजी सरबराह ने एक बंद कमरा इजलास में कहा कि हतमी फैसला किन कामयाबी के लिए गजा के दीगर इलाकों और मरकजी कैंपों तक कार्रवाई फैलानी होगी, लेकिन इससे इसराइल को ऐसे शहरी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें फौज बर्दाश्त नहीं करना चाहती। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।